آج کے مہمان خاص میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروائیں گے جو قانون دان بھی ہیں اور رکن پنجاب اسمبلی بھی ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ جی ہاں، ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں زینب عبیر سے۔ آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہے؟ اچھا زینب صاحبہ، آپ نے قانون دان کے طور پہ اپنی زندگی کا آغاز کیا، پھر سیاست میں چلی گئی۔ سیاست میں تو لوگ ریٹائر ہونے کے بعد جاتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے یہ کانسیپٹ جو ہے پرانا ہو گیا، اور خاص طور سے جو ینگسٹرز کی پولیٹکس جو شروع ہوئی، وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب یہ پرویز مشرف دور کے بیچ میں ایک BA کی شرط رکھی گئی تھی، تو اس وقت جتنے بھی پرانے سیاستدان تھے ان سب لوگوں نے، کیونکہ وہ اکثر اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتے تھے، تو ان سب لوگوں نے پھر اپنے بچوں کو آگے کیا۔ تو ایک تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ وجہ بھی تھی کہ ینگسٹرز آنا شروع ہوئے اس پولیٹکس میں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں جب لاء کالج میں پڑھ ہی رہی تھی، اور شاید اس سے بھی تھوڑا پہلے، عمران خان صاحب کو پتہ سب کے ویسے ہی ہیرو تھے، تو میں نے کچھ کام جو ہے وہ شوکت خانم کے لیے بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ پھر لیٹلی عمران خان فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی میرا کچھ رہا۔ تو پہلا الیکشن جب 98 میں ہوا تو اس میں میرے ماموں ہیں، وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، حامد خان صاحب۔ تو آپ کو پتہ ہے سارا وہ فیملی اورینٹیڈ ہی ہوا کرتا تھا، تو ہم کالج سے بنک کر کے چلے جاتے تھے اور کنوینسنگ کرتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ PTI میں داخل ہونے کی، اور جیسے وہ PTI شروع ہوئی تو وہ ابتدا وہیں سے ہو گئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد یہی سوچ لیا، اور پھر دوسری جو بات ہے کہ آپ کے شاید کانسیپٹس تھوڑے سے ملتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ۔ میں ایک بات کہتی ہوں، ہمارے ایک MP بھی بڑی اچھی بات کہتی ہیں، تو میں اس کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ ہم اس لیے عمران خان کو فالو نہیں کرتے کہ ہم عمران خان کی طرح سوچتے ہیں، ہم شاید اس لیے اس کے ساتھ ہیں کہ وہ ہماری طرح سوچتا ہے، تو ہم شاید اس لیے اس کو لیڈر مانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے ایک آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک سلوگن دیا، تحریک انصاف، تو شاید میرے بیک ان مائنڈ ایک چیز تھی کہ میں نے قانون پڑھنا ہے، اور میں قانون کی اسٹوڈنٹ تھی، تو ایک وہ انصاف اور شاید ایک یہ انصاف، تو وہ ایک پولیٹیکلی بھی اور قانون کے لحاظ سے بھی یہ دونوں چیزیں شاید کلب کر گئیں، اور اس کا جو نام لینے والا وہ چونکہ عمران خان تھا، تو وہ چیزیں مل کے سیاست شروع ہو گئی۔ اچھا، تو آپ کتنی مدد کرتی ہیں اپنی پارٹی کے لیے بحیثیت قانون دان ہونے کی؟ کیا ذمہ داریاں آپ کی؟ ہاں دیکھیں، میں تو جی ایک تو پہلے شروع سے تو میں نے چونکہ ویمن ونگ کے ساتھ تھوڑا کام کرتی رہی، پھر 2007 میں ہماری لائر موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، اس میں تھوڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، ایکٹیولی کیا بلکہ بہت ایکٹیولی۔ پھر 2009-10 میں ہم لوگوں نے ریلائز کیا کہ جو ہماری PTI ہے اس میں کوئی لائر ونگ نہیں ہے، تو وہاں سے وہ ونگ شروع ہوا، اور ان لوگوں نے سب سے پہلے مجھے دعوت دی کہ اس ونگ میں آپ ایز اے فیمیل لائر آپ اس میں ہمارے ساتھ کام شروع کریں۔ تو میں نے بالکل، میرے لیے کیونکہ بہت اچھی بات تھی کہ آپ ہم کام کریں، مجھے وہ چاہتے تھے کہ میں شاید خواتین لائرز کی ایک علیحدہ سے ایک ونگ بناؤں، جو کہ میں نے ریفیوز کر دیا کہ جب ہم وکالت میں سب اکٹھا کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں میل فیمیل کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت میں نے ایز این ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پنجاب میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ جب آپ پنجاب اسمبلی میں پہلی دفعہ آئی تو کیسا دن تھا؟ کیا کیا؟ کیا مختلف لگا؟ سب سے پہلے تو جہاں ہم آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ کے اوپر ہم پہلے دن آئے تھے۔ پہلا امپریشن جب میں آئی، دیکھیں آف کورس ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے، بیسکلی اسمبلیز میں آنا آپ کی پارٹی کی، اور خصوصاً جب ہم ریزرو سیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ایک جو بات ہوتی ہے وہ آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے کہ آپ کو پارٹی، آپ کو آپ کا لیڈر آپ کو ریکگنائز کر رہا ہے، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کر رہا ہے۔ تو 2013 کے بیچ میں بھی میرا نام تھا، لیکن اس وقت کیونکہ پارٹی نے اتنی سیٹس نہیں لی تھیں تو اس وجہ سے نہیں شاید اب میں آ سکی، لیکن اس میں ہر چیز میں اللہ کی بہتریاں ہوتی ہیں۔ تو جب 13 میں یہاں پر میں آئی تو ہم کیونکہ ٹی وی میں ہی دیکھتے رہے تھے، اس سے پہلے کبھی میرا اتفاق ہوا نہیں تھا آنے کا، تو جب آ کے یہاں پہ بیٹھے تو ایک تو ہاؤس ہے 200 کا ہاؤس ہے،
اور یہاں پہ ماشاءاللہ 371-72 ممبر کا بیٹھنا اور سب کا کنجسٹڈ ہو کے بیٹھنا، انکمفرٹیبل سیٹس، تو وہ مجھے کافی عجیب سا لگا. اور وہ اسپیکر صاحب کی اتنی چھوٹی سی کرسی، تو وہ مجھے تھوڑا سا تو عجیب لگا. لیکن ایک تو وہ سارا کا سارا ٹرانسفارمیشن کا ٹائم تھا، آپ کی گورنمنٹ ٹرانسفارمیشن پورا مہینہ، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی جو ان کا الیکشن تھا، پھر صدر صاحب کا الیکشن تھا. تو اور جو موسٹ امپورٹنٹ بات جو اس وقت کی میری ہمیشہ کی میموری رہے گی وہ یہ تھی کہ جس دن میں نے اوتھ لیا، اس دن میری جو بیٹی تھی، جو سب سے ماشاءاللہ میری 4 بیٹی ہیں، تو جو میری چھوٹی والی بیٹی تھی وہ اس دن 14 دن کی تھی. تو میں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد ووٹ کروں یا حلف لوں اور میں یہاں سے بھاگ کے میں گھر جاؤں، لیکن پورا دن یہاں پہ لگ جاتا تھا. اور وہ پورا مہینہ میں نے اس چیز کو سیکریفائز کیا. بلکہ خان صاحب نے ہم لوگوں کو جیسے ہی یہ سٹارٹ ہوا تو 6 دن کی میری بیٹی تھی، تو انہیں ہمیں اسلام آباد بلایا. تو میں پھر وہ لے کے اور میں وہاں پہ گئی، تو میری اس میموری کے ساتھ یہ والی میموریز ایگزیکٹلی جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں. تو پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ بن گئی اور اب پرانی یہاں پہ یادیں ہیں، تو اب کیا وہاں پہ بہتر کیا لگتا ہے آپ کو کہ گورنمنٹ کا کیسا اقدام تھا، خاص کر چودھری پرویز الہی صاحب نے اس میں بڑا انیشیٹو لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وقت کی ضرورت تھی. جیسے آپ کے ممبرز بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کا صوبہ، آپ کی سیٹیں، سب آپ لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ کو بڑی جگہ کی ضرورت ہے. اب جب وہ اسمبلی، اگر ان کے وہ جو کہنا پڑتا ہے ہمیں، مجبوری ہے کہ وہ جو پچھلے 10-12 سال کے بیچ میں ان لوگوں نے اتنا لمبا اس کو پرولونگ کیا اور اس پروجیکٹ کو روک دیا، اس سے نقصان کیا ہوا؟ دیکھیں اسمبلی الٹیمیٹلی بن گئی، لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ آپ کا جو فنڈ تھے، وہ جو کہیں آپ کا 1 روپیہ لگنا تھا وہ کہیں جا کے 29-30 روپے لگے. تو آپ کا اتنا بڑا سیٹ بیک اس چیز کا ہوا. لیکن الحمدللہ کہ اب ہم ایک نئی اسمبلی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ابھی بھی میں وہی بات کروں گی کہ چونکہ 3 سال ہم نے یہاں پہ گزارے تو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس جگہ سے. اسی لیے جب آپ بھی آئے ہیں تو میری پریفرنس نئی اسمبلی کی بجائے پرانی اسمبلی تھی کہ ہم یہاں بیٹھے اور یہاں بیٹھ کے ہم بات چیت کریں. اچھا، یہاں پہ جگہ کم ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ بڑے قریب ہو کر بیٹھتے تھے، تو اچھا نہیں تھا کہ اپوزیشن والے بھی اور حکمران جماعت والے بھی دونوں قریب ہو کے بیٹھتے ہوں؟ تو پھر دوستیاں تو ہوتی ہوں گی. آپ کی کن سے دوستیاں ہوئی؟ میری تقریباً سب سے ہی دوستی ہے. کسی سے بھی دیکھیں نظریاتی اختلاف ہونا اور اختلاف میں اس حد تک بڑھ جانا کہ آپ کسی کی ذاتیات کے اوپر اتر جائیں، میں نے تو ایسی سیاست سیکھی بھی نہیں ہے. اور اپوزیشن میں آپ کو ویسے بھی میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو میرے ہسبینڈ کے اسکول فیلوز ہیں HSN کالج کے، تو وہ ان میں سے آدھے سے زیادہ مجھے بھابھی کہتے ہیں. تو وہ بھی ان کی طرف سے بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہے. اور جو ہمارے الحمدللہ جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ہمارے نئے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح رسپیکٹ کا رشتہ ہے. اور جو خواتین ہیں، خواتین کے ساتھ بھی الحمدللہ سب کے ساتھ تقریباً. اچھا، 3 سال یہاں پہ آپ کے گزرے تو اپوزیشن والے تو خاص کر خواتین جو ہے وہ بڑا شور شرابہ کرتی رہی ہیں، یہاں پہ ایوان کے باہر بھی آوازیں آتی تھیں. تو کوئی ایسا واقعہ یا اپوزیشن کی کوئی خاتون ایسی جو بہت زیادہ بولتی ہیں اور آپ کو اچھی بھی نہ لگتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، اچھی لگنا یا نہ لگنا کی تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنی زیادہ کوئی اہمیت ہوتی ہے. یہ تو آپ کو میں اگر صحیح بات بتاؤں کہ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کو دیکھیں یہ ایک آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم میں اگر آپ ایک دفعہ آ گئے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے گرو کرنا ہے. اب اگر ایک خاتون کوئی بھی، جیسے آپ اپوزیشن کی اگر بات کر رہے ہیں، میں نام نہ بھی لوں تو وہ خوشبو واقعی ہے، سب کو پہنچ جاتی ہے. میں اگر نام نہ بھی لوں تو سب خواتین اس طرح کی نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں اور وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کی طرف ان کو اٹینشن دی جائے. تو میرا خیال ہے کہ اٹینشن سیک کرنے کے بھی کچھ بہتر طریقے ہو سکتے ہیں. تو اور وہ آپ کا کام بتاتا ہے. وہ جب بلکہ پہلا سال ہمارا کمپلیٹ ہوا تو جو تھا انہوں نے ایک سروے کیا، تو اس سروے کے بیچ میں انہوں نے گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کی جو تھی نا، جو اس میں انہوں نے ریٹ کیا، سبھی خواتین بہتر ہیں، تو اس میں انہوں نے 2 خواتین کا نام اوپر اپوزیشن اس سے دیا. تو اپوزیشن کی خاتون کا نام دیا اور ادھر سے میرا دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے کس کے ساتھ میرا نام بیلنس کر رہے ہیں آپ نا؟ وہ بھی ایک خاتون وکیل ہی ہیں. تو میں نے کہا جی آپ نے کس کے ساتھ میرا نام لیا ہے؟ تو انہوں نے بیسکلی ٹائٹل دیا تھا کہ دونوں خواتین میں سے ایکٹیو خواتین، یعنی
اپوزیشن سے اور گورنمنٹ سے یہ 2 نام ہیں. تو میں نے کہا کہ جی آپ نے کس کا نام دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کے نام کے ساتھ سنجیدہ بھی لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ جی اب ٹھیک ہے, اگر آپ نے جن کے نام کے ساتھ سنجیدہ نہیں لکھا تھا وہ عظمیٰ بخاری غالباً ہوں گے. میں نے کہا تھا کہ خوشبو واقعی ہے خود ہی پہنچ جائے گی, تو میں نے آپ کو کافی ہنٹس بتا دیے تھے. تو اس کے بیچ میں جو اپوزیشن کی طرف سے ایکٹیو خاتون تھی وہ عظمیٰ بخاری کا نام ہی تھا. اچھا, ایک اور بات بتائیں کہ یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں جو خواتین خاص کر آتی ہیں ان کے میک اپ اور فیشن اور سٹائل کو بڑا ڈسکس کیا جاتا ہے. کیا یہ بات ہے, ایسا ہوتا ہے کہ جو ممبر ہے پنجاب اسمبلی کی وہ فیشن کو سٹائل کو بڑی ترجیح دیتی ہے؟ میں آپ کو اگر حقیقت میں بتاؤں کہ ہماری بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو یہاں پر آنے سے پہلے کافی فیشن زدہ تھیں, اور جب وہ یہاں پر آئی ہیں تو آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھے سے کیری کیا ہے, اور جیسے سر پہ دوپٹہ یا اگر نہیں بھی ہے تو اپنے آپ کو بڑا اچھے طریقے سے بڑا ڈیسنٹلی ڈریس اپ کیا ہے. جو 1-2 اور خواتین, میرا خیال ہے کہ شاید اپوزیشن نے اپنا وہ جو ایک کہہ لینا کہ وہ ایک امپریشن تھا نون لیگ کے حوالے سے, وہ تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی ہے. ورنہ ہماری پارٹی کی جتنی خواتین ہیں میں سمجھتی ہوں کہ شاید کوئی بھی, اگر میں سوچ کے بھی بتاؤں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی خاتون ہے جو کہ انڈیسنٹلی یہاں کے اوپر آتی ہے. میرا خیال ہے کافی اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کیری کر رہی ہے. نون لیگ والی کون سی ہیں جو ابھی بھی ویسے ہی آتی ہے؟ نہیں, میں خیر کسی کا نام نہیں دے سکتی, آپ لوگ خود صحافی ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کون ہیں جن کے بارے میں آپ خود خبریں دیتے رہتے ہیں کہ جی یہ مہنگائی کے دھرنے میں لاکھوں کے کپڑے پہن کے آتی ہیں, تو وہ آپ لوگوں کو خود پتہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو آڈیو لیکس ہیں اور عدالتوں پہ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگتے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بڑی بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان کی کہ ایک تو یہ کہ ہمیں اس قسم کے لوگ آج کل مل رہے ہیں کہ یہ ایک, میرا خیال ہے کہ یہ سب سے گھٹیا درجے کی سیاست ہے میرے نزدیک. اور میں تو کسی ایسے شخص کو لیڈر ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. مطلب میں تو ظاہری بات ہے, میرا تو خیر لیڈر ہی کوئی اور ہے, لیکن مجھے بڑی حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایسے لوگوں کے اوپر جو ہر روز ایک آڈیو لیک ہوتی ہے, اور کبھی وہ ویڈیو لیک کے تھریٹس اپنے ہی لوگوں کو وہ دے رہے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہماری ایک ریسنٹ بی بی مریم ہے, انہوں نے ایک جو آڈیو لیک کیا ہے, میرا خیال ہے کہ جتنے ہماری صحافی برادری ہے اس کے اوپر وہ کافی افینڈ ہوئے ہیں. آپ ان کی زبان دیکھ لیں, آپ ان کا انداز دیکھ لیں, مطلب آپ ایک انسان کو ویسے انسان نہیں سمجھتے تو آپ کسی کے بارے میں اٹھ کے کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی دیکھیں تہذیب سے گری ہوئی بات. تو میں تو اس بات کو یقیناً بہت برا سمجھتی ہوں, اور یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں. اچھا, ویسے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ایسی آڈیو جو لیک ہوتی ہیں ان کی قانون میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں, جن کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے ظاہری بات ہے وہ افیکٹیوز ہیں, اور اگر وہ چاہیں تو وہ کورٹ آف لاء میں جا سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں اس قسم کی ایک ڈیفامیٹری سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور ان کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ چاہیں گے تو کورٹ آف لاء جو یقیناً اس کے اوپر کوئی ایکشن کر سکتی ہے, انڈر ڈیفامیشن ایکٹ جو ہے وہ اس کو ضرور دیکھیں گے. اچھا, آپ نے ڈان لیگ کے لیے جب پرویز رشید صاحب والا معاملہ ہوا اس پہ بھی کام کیا, تو کیا اصل کہانی کیا تھی, معاملہ کیا تھا؟ دیکھیں, ڈان لیکس والی جو بات ہے نا, وہ تو ان لوگوں نے ذری سی بات ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ انہی کی طرف سے ساری جو لیکس کی گئی ہیں, اور یہ شروع سے اب تو ہمارے سامنے آ گئی نا کہ ہر روز ایک تھریٹ آتا ہے, اور وہ مریم تھریٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے ہی لوگوں کو, دوسروں کو, کہ جی میرے پاس یہ ہے. مطلب وہ ایک عجیب سا رول ادا کر رہی ہیں. اور جب آپ کی ان کی گورنمنٹ آئی, آپ دیکھیں کہ اس میں جب پرویز رشید صاحب تھے, انہوں نے مریم کو بچانے کے لیے پارٹی نے ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. تو یہ بالکل سامنے آیا بات تھی کہ پرویز رشید صاحب کی انہوں نے قربانی دی ہے. اور اس بات کو جس طرح ابھی شاید آپ لوگوں نے کور کیا ہوگا ریسنٹلی, جب سینٹ کی سیٹ کے لیے
انہوں نے اپلائی کیا تھا تو ہم نے اس میں بھی آبجیکشن یہ لیا تھا کہ ڈان لیگس کے بیچ میں بھی ان کا نام تھا اور ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. اس ٹائم کے اوپر یہ منسٹر تھے, تو یا تو ان کی کوئی انوالومنٹ ہے یا ان کی قربانی دی گئی ہے, جو بھی ہے. تو اس آبجیکشن کو ہم نے وہاں کے اوپر بھی ریز کیا تھا. اچھا پرویز رشید صاحب کی آپ بظاہر تو یہی ہے کہ قربانی لگتا ہوئی ہے, لیکن ان کی پارٹی میں پوزیشن وہی ہے, مریم نواز صاحبہ کے قریب ان کی پوزیشن تو وہی ہے, انکل بھی کہتی ہیں ان کو. دیکھیں یہ جتنے بھی انکل اور جتنی بھی آنٹیاں اس پارٹی میں ہیں نا, یہ ساری کی ساری تبھی تک ہیں جب تک ان سے کوئی شاید ان کو بینیفٹس ہوں. ابھی کیونکہ میرا خیال ہے کہ مریم کے سر پہ ابھی کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے, تو اس لیے انہوں نے ان کو انکل بنایا. جس دن ان کے والد صاحب پاکستان آئیں گے تو پھر یہ انکل بھی نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے وقتی انکل ہیں. اچھا آپ کا جو لا انصاف فورم ہے اس کے تحت خاص کر خواتین کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کون سے ایسے قوانین ہیں جو, چونکہ آپ پنجاب اسمبلی سے بھی آپ کا تعلق ہے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو انصاف لوئر فورم ہے اس کا ایک ایمبٹ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور ہمارا کام پارٹی کے لیے سرو کرنا ہے. ہماری جو انصاف لوئر فورم ہے وہ بار کے الیکشن میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہے, اور اس میں بھی ہماری خواتین بہت آگے آگے ہوتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو وہ خواتین ہیں جنہوں نے ان سب جگہوں کے اوپر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے بار میں بھی, وہ بھی مزید اسٹرینتھن ہو اور بار کی پالیٹکس میں, مین پارٹی پالیٹکس میں وہ آگے آئیں. تو ہم ان کو انکریج بھی کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اچھا قانون نافذ کرنے کے لیے جو ادارے ہیں, خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں بہت ساری خامیاں آپ کے دور حکومت میں نظر آئیں کہ لوگوں کو انصاف اس طرح سے نہیں ملا, اور رابری کی اور ریپ کی وارداتیں, ایسے معاملات جو ہیں وہ زیادہ سامنے آئے. تو کیا حکومت اس کے لیے کچھ اقدامات کر رہی ہے یا صرف تبدیلی, افسران کی تبدیلی سے ہی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں بحیثیت قانون دان بھی اور قانون ساز بھی, میرا بہت زیادہ انٹریکشن تھرو آؤٹ رہا ہے پولیس کے ساتھ. میری اگر آپ پنجاب اسمبلی کی پہلی تقریر نکال کے دیکھیں تو اس میں بھی میں نے جو بات کی ہے وہ سب سے زیادہ پولیس کے اوپر کی ہے, اور نہ صرف پولیس کے اوپر, پولیس کا جو یونیفارم تھا, جو اس کا پہلے روب دبدبا تھا, اس کے بارے میں, اور یہ جو خاص طور سے کہ ان کا کوئی سینٹر پوائنٹ نہیں ہے, کوئی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ان کو کسی جگہ کے اوپر کرتے ہیں تو کوئی کوارڈینیشن ایز سچ نہیں ہوتی. ہم نے سارے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے سیکشنز ان کے بنا دیے. تو میں نے اس کے اوپر کافی زیادہ بات کی. جہاں تک آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات ہے, میں بالکل سمجھتی ہوں کہ آئیڈیل سچویشن تو ساری باتیں شاید کوئی بھی نہیں ہوتی, اور خصوصاً ہم پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہوتی. ایک بات کو میں ضرور ایڈمٹ کرنا چاہتی ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر ضرور کام ہونا چاہیے, اور وہ ہے ہمارا تھانہ کلچر. تھانے کلچر کے بیچ میں ابھی کافی زیادہ ویسے چینجز تو آئی ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ ڈیسک, انفارمیشن ڈیسک کے, خواتین کے لیدر ڈیسک بنائے گئے ہیں یہاں کے اوپر. آپ کی ایف آئی آر جو ہے وہ اس کو بڑا تیز کیا گیا ہے. جو ہمارے افسران بالا ہیں پولیس کے, آپ یقین کریں کہ میرا ان کے ساتھ ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. اور جیسے ہی ابھی ہمارے یہاں پہ لاہور کے سی سی پی او ہیں, ان کے ساتھ میں نے ایک بہت آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا کیس تھا رحیم یار خان کا. اس میں ہمارے ہی ایک لڑکا, ینگ لڑکا تھا, اس کی سر عام انگلیاں کاٹ کے اور گولیاں ماری تھیں, اور اس میں سب لوگ بے گناہ ہو گئے تھے پولیس ہی کی مشاورت کے ساتھ. تو وہ ہم نے کیس کیا, انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کو, تو وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن تھے, تو انہوں نے اس کو شروع کیا, اور ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا کر 9 لوگوں کو گناہگار کیا. اور اسی طرح بے شمار ایسے کیس ہیں جن کے بیچ میں جب ہم بات کرتے ہیں کہیں پہ تو اس کے اوپر یقیناً کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ جو ہماری کوتاہیاں ہیں, اور اس کے علاوہ اگر ہمارے لوپ ہولز ہیں, یقیناً ان کو بہتر ہونا چاہیے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہت بہتر ہونا چاہیے. آپ نے تھانہ کلچر کی تبدیلی کی بات کی, تو انفارمیشن ڈیسک جو بنا ہے وہ, یہ تمام چیزیں سابقہ دور میں ہوئیں, یونیفارم بھی سابقہ دور میں ہی اس کو تبدیل کیا گیا. آپ کے لیے تھا سب سے اہم پولیس ریفارمز. پولیس ریفارمز لانے کے لیے جن لوگوں کو بھی لایا گیا, ناصر درانی صاحب مرحوم تھے, ان کو بھی لایا گیا, تو کچھ عرصے بعد ان کو ہٹا دیا گیا. آپ یہ سمجھتی نہیں ہے کہ صرف افسران کی تبدیلی تک محدود رہا جو پولیس ریفارمز کا معاملہ ہے؟ کہاں خامیاں ہیں؟ اگر پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں پولیس ریفارم لانا, تو کیا نیچے اس کے گڑبڑ ہے؟ سفارشی کلچر یا رشوت کا بازار
سابقہ دور سے بھی زیادہ ہے. یہ ایک عام شہری کی بھی، عام لوگوں کی بھی ایک تاثر یہی ہے. دیکھیں، تاثر ہونا اور حقیقت ہونا یہ دو علیحدہ باتیں ہیں، اور اس میں یقیناً ہماری گورنمنٹ کا فالٹ ہے کہ اگر ہم اس تاثر کو زائل کرنے میں ناکام ہوں. جہاں تک رشوت کی بات ہے اور اس کی ہم بات اگر کر رہے ہیں تو دیکھیں، اس میں آپ کے جو رشوت دینے والے اور لینے والے وہ دونوں آپ کے پاکستانی ہیں. اس میں کوئی نون یا پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے یا گورنمنٹ کا نہیں ہے. ہاں، گورنمنٹ کی سختی ضرور اس کے اوپر ہونی چاہیے. جو آپ نے یونیفارم کی بات کی ہے، میں جو موجودہ یونیفارم ہے میں اس کی تبدیلی کی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو پہلے ایک یونیفارم ہوتا تھا وہ ایک روب کی نشانی ہوتا تھا، اور جس کے اوپر آپ وہ دیکھیں کہ وہ ایک بلیک کلر کی شرٹ ہے اور پولیس، تو آپ جب دیکھتے تھے تو ایک آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ اس میں ایک وہ روب دبدبا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پولیس کا ایک وہ روب تھا انہوں نے ڈائلوٹ کر دیا اس یونیفارم میں چینج کر کے. تو میری استدعاء اسمبلی میں یہی تھی کہ جو پرانا والا یونیفارم ہے اس کو بحال کیا جائے، وہ بلیک اور اس کے والا تھا. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کو لگتا ہی نہیں، آپ ان بیچاروں کو سب کو، میں نے تو ہمارے جتنے بھی آئی جیز وغیرہ ہیں سب کے سامنے میں نے یہ کہا کہ آپ کو انہوں نے بالکل ایک چوکی دار کی طرح بنا کے رکھ دیا ہے کہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ چوکی دار کھڑا ہے یا کوئی پولیس والا کھڑا ہے. تو ایک تو اس کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں خود ذاتی طور کے اوپر جو پولیس آرڈر ہے ہم 2002 کا یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں. اور انشاءاللہ کیونکہ 2017 میں کے پی میں جو ہماری امینڈمنٹس آئیں اور بہت اچھا رسپانس ہے کے پی کا، تو میری کوشش یہ ہے کہ اسی ٹینیور کے اندر اگر ہمارے وہ لاز ہو جائیں تو میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ کبھی دوبارہ نیکسٹ ہماری ملاقات ہوگی تو اس پہ کوئی اچھی خبر ہوگی. اچھا، پولیس آرڈر 2002 کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں، یعنی کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں، پولیس میں سیاسی جو اثر و رسوخ ہے اس کا خاتمہ ہوا یا ابھی بھی ہے؟ دیکھیں، ایک دن میں تو چیزیں چینج نہیں ہو سکتی، اور ہمارے ہاں جب تک بات یہ کہ معاملات تو کچھ اس طرح سے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات میرٹ کے اوپر ہو. آپ کو میں بتاؤں کہ کئی ایسے واقعات ہیں جن کے بیچ میں جو ایس ایچ اوز ہیں یا نیچے کے چھوٹے سپاہی تک، ان لوگوں نے کسی نہ کسی طور کے اوپر اگر ان کے خلاف کوئی انکوائریاں چل رہی تھیں تو ان لوگوں نے ہمیں اپروچ کرایا کہ جی آپ ہمارے ایس پی کو کہیں یا اوپر والے ڈی آئی جی کو آپ کہہ کے ہماری انکوائریاں ختم کروائیں. اور ایسے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ہم شاید ان کو انکار نہ کر سکیں، لیکن میں نے ان کو خصوصاً کال کر کے کہا کہ جی میں چاہتی ہوں کہ آپ جو کام کریں آپ وہ میرٹ کے اوپر کریں. آپ یہ نہ کریں کہ اگر ایک بے گناہ ہے تو آپ اس کے خلاف انکوائری غلط کریں، اور اگر ایک گناہ گار ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. اور بلکہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے اور پولیس، تو اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کی غفلت ہے تو آپ کو اس کو ضرور پکڑنا چاہیے. زینب صاحبہ، آپ رکن پنجاب اسمبلی ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا کہ گریٹر اقبال پارک میں جو معاملہ ہوا اس میں جتنے قصوروار افسران ہیں ان کو او ایس ٹی کر دیا گیا، لیکن وہی افسران جن میں ڈی آئی جی آپریشن لاہور تھے ساجد کیانی، اس وقت وہ سی پی او راول پنڈی ہیں. کیا پھر تبدیلی آپ کے دور میں کیا آئی کہ سزا اور جزا کا جو عمل ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا؟ آپ نے ساجد کیانی صاحب کی بات کی. اب یہ بات کافی شاید میرے لیے تھوڑا سا مائنس بھی گئی. میں نے ساجد کیانی صاحب کی فیور میں نے وہ ٹویٹ کیے تھے، اور کسی نے کہا کہ آج تک کبھی اس طرح کی کسی ٹرانسفر کے اوپر کسی ایم پی ایز نے پولیس والے کے لیے اس طرح کی بات نہیں کی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ٹائم کے اوپر لاہور میں ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی تھے اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن طارق جمال، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سے اچھا کمبینیشن لاہور میں کم آیا ہوگا. اور یہ جو گریٹر اقبال پارک کا واقعہ ہے، دیکھیں اس واقعے میں یقیناً لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور سوال بھی بہت اٹھتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو وہ میں یہ کئی دفعہ یہ بات کرتی ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا.
زینب صاحبہ، عمیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی سنا وکالت کے ساتھ قانون دان ہیں، تھوڑا تعارف کروائیں۔ جی عمیر جو ہیں وہ بھی میرا ہم پیشہ ہی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سرو کر رہے ہیں، اور ویسے ہمارا جو تحریک پاکستان کا انصاف لوئر فورم ہے اس کے پاکستان کی صدارت بھی ان کے پاس ہے۔ عمیر صاحب، زینب صاحبہ نے ہمیں پہلے بتایا کہ وہ بھی قانون دان ہیں اور آپ بھی قانون دان ہیں، ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ دونوں قانون کے محافظ کہاں ملے؟ اب بیسیکلی تو پروفیشن میں ملاقات ہوئی، اس سے پہلے تو ظاہری بات ہے نہیں کوئی جان پہچان تھی۔ اچھا، تو شادی لو میرج تھی؟ ہاں جی۔ اچھا، تو کیسے آغاز کیسے ہوا؟ مطلب اکٹھے بیسیکلی کام کر رہے ہیں، بیسیکلی ایک ہی انوائرمنٹ میں، ٹھیک ہے، پہ پولیٹیکلی بھی سیم افیلیشن تھی۔ تو آپ کی شادی کی مبارکباد سنا 2 دفعہ عمران خان صاحب نے دی، وہ کیا تھا؟ وہ انہیں دی ہے، وہ یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ خان صاحب پہلی دفعہ مبارک دے کے بھول گئے تھے؟ اصل میں خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ عمیر کو بھی بہت شروع سے جانتے رہے ہیں، کیونکہ عمیر اس سے پہلے یوتھ میں رہے، اور میرے حوالے سے بھی ان سے پہچان پہلے سے ظاہری باتیں تھی کافی، کیونکہ میں پرانی کام کری تھی۔ تو وہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہم دونوں کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہم نے ان کو بلایا بھی تھا، تو وہ اس وقت تو نہیں آ سکے، لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ میں ہماری ملاقات ہوئی، تو اس پہ خان صاحب نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے مبارکباد دی کہ میں ILF میں کچھ تو ہو رہا ہے، تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلا تو اس کی انہوں نے مبارکباد دی۔ اور جو اس کا مزید ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے وہ کچھ 2 سال پہلے میاں والی ملے، اور میاں والی میں انہوں نے مجھے دیکھ کے ایک دفعہ پھر کہا کہ میں نے تمہیں شادی کی مبارک دینی تھی۔ تو میں پھر اس کے اوپر ہنسنے لگی کہ خان صاحب اب تو میرے 4 بچے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں۔ تو وہ اس کے اوپر بڑا سرپرائز ہوئے، شاید ٹائم کے لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ ان کے مائنڈ میں وہی چیز تھوڑی سی اسٹک تھی، تو وہ بار بار مبارک ہی دے رہے تھے۔ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک فیلڈ سے دونوں میاں بیوی تعلق رکھیں، خاص کر خواتین میں ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر ہیں تو ان کا ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے، آئیڈیلائز کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ جو قانون کے پیشے سے وکیل ہوں تو وہ کیا ایک دوسرے میں پسند کرتے ہیں کہ اچھا وکیل، زیادہ بھاری فیس والا وکیل ہونا چاہیے شوہر؟ آپ کو میں اگر ایک آنیسٹ بات بتاؤں کہ میری جو شادی کے کانسیپٹس تھے ان میں سب سے پہلے یہ تھا کہ شادی میں نے وکیل سے نہیں کرنی۔ اچھا، کہ جو مرضی ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جتنے بھی لائرز تھے ان کے بہت سے رشتے آئے، اور میں نے صرف اس بیس کے اوپر کہ یہ لائر ہے تو میں نے اسے شادی نہیں کرنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید چیزیں وہی لکھی ہوتی ہیں۔ لیکن کیونکہ عمیر انہی وکیلوں میں مجھے لگا کہ شاید یہ وہ ٹپیکل وکیلوں کی طرح سے نہیں ہے۔ تو عمیر صاحب، گھر میں دلائل آپ کے زیادہ چلتے ہیں؟ آپ کیس جیتتے ہیں یا کیس ہارتے ہیں؟ دلائل اوائڈ ہی کرتا ہوں، میری جنرلی عادت ہے میرے سے انفارمیشن نکالنی پڑتی ہے، میں خود کچھ نہیں بولتا۔ اچھا، آپ کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے رہا، کیا سوچ کے آپ نے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کو؟ اور خاص کر آپ کی اہلیہ بھی وہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی متحرک ورکر رہی ہیں۔ اب بنیادی طور پہ جی میں تو اس طرح کا ہم مطلب اس جنریشن کے لوگ ہیں جنہوں نے شاید آنکھ ہی تحریک انصاف میں کھولی، تو مطلب اس سے پہلے کسی پارٹی میں افیلیشن بھی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جس فیز میں ہم نے جوائن کیا تھا، میرے ارد گرد کے لوگ جس طرح کے جس سیٹ اپ میں مطلب بورن براٹ اپ ہوا، HSN سے لے کے جب میں باہر گیا یونیورسٹی کالج لنڈن میں تھا، تو انٹرسٹنگلی تمام بڑے سیاسی گھرانوں کے لوگ ساتھ تھے۔ مطلب اب حماد اظہر، اس کے والد اس وقت تھے کاف لیگ کے صدر، مطلب ہمارے گھروں کو آنے جائے مطلب یہ سامنے کے دیکھنے۔ اور اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب جیل کے اندر تھے، ان کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ عبدالقادر گیلانی تھا۔ تو ساروں کو میں بڑا کلوزلی دیکھا، ساروں کے پولیٹیکل سیٹ اپ، مجھے بلکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ٹریولنگ کا بھی اتفاق ہوا۔ اچھا، مطلب جب وہ جیل سے رہا ہوئے ساری چیزوں کو دیکھا، مگر جب میں نے دیکھا خان کو تو اس وقت تو پارٹی بہت نیچے تھی، مطلب پارٹی مطلب اتنی کمزور تھی کہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند لوگوں پہ مشتمل تھی جو ایکٹیولی صحیح سے اس پارٹی کو پرسو کر رہے۔ تو میں دیکھا بات ہے ٹھیک ہے، ایک آئیڈیا ہے اور آئیڈیا ایسا ہے کہ کلک کر سکتا ہے۔ میں کیوں سمجھتا تھا کلک کر سکتا ہے
کیونکہ میرا میاں والی کا بیک گراؤنڈ تھا. میں بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے میں ادھر سے چیزوں کو دیکھ رہا تھا. میں نے خان کا پہلا الیکشن بھی اپنے سامنے دیکھا کہ دیکھیں کچھ نہ ہوتے ہوئے بغیر پولنگ ایجنٹ بغیر کسی چیز کے 17,500 ووٹ خان صاحب پہلے الیکشن میں لے جاتے, اور پھر دوسرے الیکشن میں ہم نے انہیں کامیاب ہوتے بھی دیکھا. تو مجھے تھا کہ اس کا ٹائم ضرور آئے گا, اس آئیڈیا کو دیں, اور آپ نے خود دیکھا کہ وہ آئیڈیا اس قوم نے بائے کیا اور آج تحریک انصاف حکومت میں. اچھا زینب صاحبہ, ایک جو وکیل ہے, وکیلوں کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ یہ تھوڑا سا سخت رویہ ہوتا ہے ان کا اداروں کے حوالے سے بھی, اور ان کے واقعات بھی کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں, تو کیا اس کی خاص وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے لائر؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ میجورٹی لائرز اس طرح کے نہیں ہیں, اور خصوصاً آپ کے سامنے 2 لائرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم ظاہری بات ہے میں تو بڑا ڈس رسپیکٹ فیل کرتی ہوں جب اس طرح کے الفاظ ہمارے پروفیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ جو وکلا گردی, یا اگر کوئی اپنی اس اتھارٹی کا یا اس کالے کوٹ کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اصل میں پتہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں اگر ایک عام شخص کرتا ہے تو شاید واقعہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا, لیکن جب ایک شخص جو کہ کسی اتھارٹی میں ہے, کیونکہ وی فیل کہ اگر آپ نے کالا کوٹ پہنا ہو تو آپ ایک اتھارٹیٹیو پرسن ہیں, آپ دوسروں کو حق دلانے والے کے آپ کے تھرو لوگ حق لیتے ہیں. تو اگر ایک ایسا ہی شخص جس سے آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے اور وہ اگر کوئی غلط حرکت کرے گا تو وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوگی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایگزیکٹلی جب آپ ایک کالا کوٹ پہن لیتے ہیں تو اس کے تقدس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو اس طرح کی جب آپ حرکت کریں گے تو وہ زیادہ نیگیٹو امپیکٹ سوسائٹی میں جائے گا. اس طرح کی حرکت ہوتی کیا ہے, کن چیزوں کی کمی ہے ہمارے وکلا میں کہ ایسے واقعات اکثر آتے ہیں؟ ججز کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں, ان کی فوٹیج بھی سامنے آئی. آپ دونوں سے سوال ہے. اگر میرے سے آپ پوچھیں نا, بنیادی مسئلہ ہے کہ ہماری بار کاؤنسل کا جو ڈیٹا بیس ہے, مطلب میں سیفلی کہہ سکتا ہوں, مطلب کہنے کو تو 1 لاکھ وکیل ہے اس صوبے میں, مگر وہ 1 لاکھ جینون وکیل نہیں ہیں, اور بہت سارا جعلی گھسا ہوا ہے. ہم آج تک ان لسٹوں کی چھانٹی نہیں کر پائے. اگر وہ ہی خالی کر لے نا ادارہ اپنا, وہ کام کر لے, آپ کو وکلا کا ڈفرینٹ چہرہ نظر آئے گا. جب ایک بندہ آیا ہی غلط طریقے سے ہوا ہے, وہ پھر کیا کرے گا, وہ خراب ہی کرے گا. اچھا, ایک تو جو عمیر نے بات کی نا, میں ایک تھوڑی سی بات اس میں بڑھاؤں گی کہ اس میں بہت زیادہ رول میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ جو بار کے الیکشنز ہیں, یہ بار کے الیکشنز کا ہے. جب سے ان بار کے الیکشنز میں پیسہ بہت زیادہ انوالو ہو گیا ہے, ایک تو وہی والی بات ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ جینون لائرز کا آپ کو نہیں پتا, پھر بہت سارے ایسے جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں جن کے پاس بالکل ہی اندھا پیسہ ہے. جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے اپنی کیمپینز کے لیے جو نئے آنے والے جو بچے تھے ان کو استعمال کرنا شروع کیا, اور ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے, اچھے کھانے کھلا کے, ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ پروفیشن میں ایکسیل کرتے, ان کو اس طرف لگا دیا. تو جب آپ اس طرف لگ جاتے ہیں اور آپ کی ایک پروفیشنل گرومنگ نہیں ہوتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جس پروفیشن میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں, تو پھر اس کے نتائج پھر اس طرح سے نکلتے ہیں. دونوں کا چھٹی کا دن کیسے گزرتا ہے, کیا کرتے ہیں فارغ اوقات؟ عمیر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں اور آپ گھر میں رہتی ہیں؟ اور میں گھر میں ہوتی ہوں. مطلب چھٹی ہمارے گھر میں ویسے آتی بڑی کم ہے, اور جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن بھی کچھ نہ کچھ کوئی شادیاں ہوتی ہیں, کچھ اور فنکشنز ہوتے ہیں, کسی نے بلایا ہوتا ہے, تو ہماری چھٹی بس کوئی خاص چھٹی ہوتی نہیں ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے بھی کچھ ذمہ داریاں آپ کو ملی ہوئی ہیں؟ جی, ریسنٹلی میرا ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس میں مجھے ذمہ داری دی گئی ہے ترجمان حکومت پنجاب کی. اچھا, تو اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ جی میں چیئر پرسن ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی لاء کی, کیونکہ شعبہ وکالت ہے تو اس لحاظ سے پنجاب اسمبلی میں ہماری ایک کمیٹی ہے پاپولیشن ویلفیئر کی, میں اس کی ممبر ہوں. ہماری ایک کمیٹی ہے جینڈر مین اسٹریمنگ کی, میں اس کی ممبر ہوں. اس کے علاوہ ایک جرنلسٹ فاؤنڈیشن ہے, اس کی ایز این ڈائریکٹر میں کام کر رہی ہوں. جو آپ کے صحافی بھائیوں کے جتنے بھی مسائل وغیرہ ہیں, پلاٹس ان کے جو ابھی تک سٹاک ہوئے ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی ڈیتھس ہو گئی ہیں, کئی سینئر صحافی ہیں تو وہ ابھی تک محروم ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی 2-3 مہینوں کے اندر اس کے اوپر بھی کام کریں.
تو پنجاب حکومت اور اسمبلی میں جو ہے وہ یہ پورٹ فولیوز. اچھا، جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے لیے آپ کام کر رہی ہیں، لیکن موجودہ جو حکومت ہے تحریک انصاف کی، ان کے اور میڈیا کے درمیان کچھ مراسم ایسے لگتے ہیں جیسے کبھی تو بہت اچھے تھے اب کچھ خراب ہیں، تو کیا اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی فاؤنڈیشن کا کام جو ہے وہ تیزی سے بالکل. آپ نے جو بات کی ابھی، ایک ریسنٹ جو ہم لوگوں نے ایک نوٹیفائی ہوئی ہے کمیٹی، اور وہ بیسکلی اس میں ہمارے 9 سے 10 لوگ تقریباً نوٹیفائی ہوئے ہیں، اور اس کمیٹی کو نام ہی دیا گیا ہے میڈیا ریلیشنز کا. تو وہ ایک میڈیا ریلیشن کمیٹی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ، کیونکہ اب اس دفعہ آپ کے ہمارے جو ترجمان کے اس میں حسان خاور صاحب بھی آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کافی بہتر رویہ جو ہے وہ پہلے کے نسبت دیکھنے میں آئے گا آپ کو. اور جو کمیٹی بھی نوٹیفائی ہوئی ہے، میری تو پوری امیدیں ہیں کہ جو کچھ ابھی تک پہلوں نے بھی شاید ٹھیک ڈیلیور کیا ہوگا، لیکن میری امید اور کوشش یہ ہے کہ جو اب والی ہماری کمیٹی ہے وہ اس سے بہتر ڈیلیور کرے. اچھا، آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ترجمان پنجاب حکومت کے ہیں بہت دفعہ تبدیل ہوئے، پھر وہی پرانے لوگ دوبارہ، پھر نئے لوگ آئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی کام ان کا بہتر نہیں تھا، یا کوارڈینیشن حکومت کی جانب سے جو ذمہ داری تھی وہ ایسے طریقے سے نہیں پوری ہوتی رہی؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ترجمان کا جو کام ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے آپ کی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو بتانا. اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو ہر کوئی یہ شخص یہ کہتا تھا، اب یقین کریں کہ مجھے تو یہ جو ہم نون لیگ کی اور باقی پارٹیوں کی جماعت کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شاید خان صاحب نے بھی، اور ہمیشہ یہ بات آتی رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی مار سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی، کیونکہ اتنی کمزور فٹنگ تھی ان تمام جماعتوں کی. پیپلز پارٹی تو پنجاب میں ہے ہی نہیں، اور جو نون لیگ کا آپ نے حالت دیکھی، جیسے بھاگ گئے بھگوڑے ڈر کے اور سارا کچھ، تو میں نہیں سمجھتی تھی. یہ ہماری جو ترجمانی میں مجھے لگتا ہے کچھ کمزوری رہی ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ترجمان ہونے کا مطلب صرف نون کی گالی کا جواب اس سے بڑھ کے دینا ہے، تو یہ ترجمانی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک لوگوں کو بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہماری پنجاب گورنمنٹ کے، ان تک اس کی انفارمیشن ہی نہیں پہنچی، اور جو کہ بہت اچھے کام ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے شہباز شریف صاحب کا یہ ایک وہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ انہوں نے ذرا سا کوئی کام کرنا ہے تو اس کی اتنی بڑی ساری وہ تشہیر کرتے تھے. میں کہتی ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کی، میں ہر جگہ یہ بات کہتی ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کے جو اچھے پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ تشہیر نہیں کرتے، اور جو ان کا مائنس پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ تشہیر نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں لوگوں کو تشہیر چاہیے ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کوئی بڑی کمپنی ہے وہ 30% بزنس پہ لگاتی ہے، 70% تشہیر پہ لگاتی ہے. تو آپ اگر ایک کام کم از کم جو تشہیر نہ کریں، جو کام کر رہے ہیں وہ تو لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ کام ترجمان کا ہوتا ہے. تو آپ وہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچا نہیں رہے. آپ اپنا لاہور دیکھ لیں، لاہور کی جو بارش ہے، ہر کسی کو یہ یاد ہے کہ جی ایک وہ وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے اور لمبے بوٹ اور تیرچھی ٹوپی پہن کے وہ پانی میں کھڑے ہوتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ پورا میڈیا آپ کو دکھاتا تھا کہ گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور اس ڈوبی ہوئی گاڑیوں کے ساتھ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کھڑے ہیں. لیکن اس دفعہ کسی نے یہ نوٹس نہیں کیا کہ لاہور میں لارنس روڈ جیسی سڑک کے اوپر پانی نہیں کھڑا ہوا. کیوں نہیں کھڑا ہوا یہاں کے اوپر؟ اس لیے کیونکہ آپ کے واٹر ریزروائر، آپ کی جو واٹر یونٹس بنائے گئے ہیں انڈر گراؤنڈ آپ کے واسطہ نے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ لوگ اس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس تشہیر کو بہت کرنا ضروری تھا. لیکن آپ کے جو سردار عثمان بزدار صاحب ہیں، انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعارف کروانے کے لیے شہباز شریف کا ریفرنس دینا پڑتا ہے. دیکھیں، یہ تو ایک مذاق کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی جگہ کی ایک اجارہ داری ٹوٹتی ہے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ انڈین فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسی بہت بڑے غنڈے کا بت ٹوٹتا ہے یا کچھ اور چیز ہوتی ہے، امپریشن ختم ہوتا ہے، تو پھر ایک دم سے وہ بالکل پاش پاش ہوتا ہے. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سردار عثمان خان بزدار کو شہباز شریف سے کمپیئر کرنا ہی غلط ہے. اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو شہباز شریف کے پہلے 3 سال ہیں اس کا اگر آپ ڈیٹا کوئی اٹھائیں اور اس میں جو شہباز شریف نے کام کیے ہوئے ہیں اس کو اٹھائیں، اور سردار عثمان بزدار کے ان 3 سال کو اٹھائیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہیل بی فار فار بیٹر.
دین شہباز شریف. اب ان کو تو دیکھیں نا کہ وہاں کے اوپر ان کو کیا آسانی تھی کہ اوپر بھائی بیٹھا ہے نیچے بھائی بیٹھا ہے. آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے بھی جو ہے وہ اوپر وزیر اعظم بھی بھائی ہے اور وزیر اعلیٰ بھی بھائی ہے. یہاں کے اوپر یہ معاملات نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے بالکل کمپیئر کرنا غلط ہوگا. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ عثمان بزدار از دا موسٹ ایکسیسیبل چیف منسٹر آف میرا خیال ہے آف دا ہسٹری آف پاکستان. اور آپ ان کے پاس کوئی بھی کام لے کے جائیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اگر چونکہ آپ نے ترجمانی کی بات کی ہے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ہم یہ سنتے آئے کہ جو لاہور ہے یہ سارا پنجاب ہے, پنجاب کا فیصلہ لاہور کرتا ہے, یہ ہمیشہ آپ سنتے آئے. بالکل. لیکن یہ اور پاکستان کا فیصلہ پنجاب کرتا ہے, پاکستان کا فیصلہ پنجاب اور پنجاب کا فیصلہ لاہور کرتا ہے. اور جس کو ہمیشہ کہا گیا تخت لاہور, اب یہ تخت جو الٹ گیا, اس دفعہ کیا نعرہ لگا, سارا پنجاب ہمارا پنجاب. پاکستان جیسے ملک میں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی کے انڈر ہر شخص کو ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں 10 لاکھ کا کارڈ, یہ نہیں کہ آپ کو مجھے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, جنوری سے سٹارٹ ہو گیا ہے. ہم یہ کہیں گے جی اچھا ہوگا, لیکن یہ ہو گیا ہے. اور ہر ہیڈ آف دا فیملی کو 10 لاکھ کا ایک کارڈ دیا جائے گا, اس میں ہر بیماری کورڈ ہے. اور آپ کے انہوں نے ہاسپٹلز دیے ہوئے, لاہور میں خالی 60 ہاسپٹل ہیں. آپ باقی جگہ کے اوپر دیکھ لیں انفارمیشن. یہ باتیں ہیں جو کہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچنی اور اس کی اویئرنیس دینی ہے. کہ آج کا غریب آدمی جو ہے وہ سابقہ دور کو یاد کرتا ہے اور مہنگائی کا رونا اس دور میں روتا ہے. دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں شاید اتنی بری نہیں ہوتی جتنا ان کا تاثر ہوتا ہے یا اس کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. میں یہ بات مانتی ہوں کہ مہنگائی یقیناً ہوگی ہے, میں یہ بات مانتی ہوں. آپ اس چیز کو تو بالکل اگنور نہیں کر سکتے کہ آپ کے نہ صرف آپ کے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کووڈ جیسی لعنت آئی. کتنے لوگ مرے, کتنے لوگ, پوری دنیا نے کیا پاکستان میں جو کووڈ کو ہم لوگوں نے جس طرح سے ہینڈل کیا, کیا اس کو سراہا نہیں کیا؟ اللہ نہ کرے کووڈ نے تو نہیں دیکھا کہ یہ نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے, یا آپ کے ہاسپٹلز نے وہاں پہ اوپر ہم لوگوں نے لکھ کے تو نہیں لگایا تھا کہ جس کے پاس بلے کا کارڈ ہوگا وہی اندر انٹر ہوگا. وہاں پہ تو جو شخص آیا اس کا ٹریٹمنٹ ہوا, اور جتنا بہترین ٹریٹمنٹ پاکستان کے اندر ہوا آپ اپنے ہمسایہ ممالک میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ ڈیتھ ریشوز آپ کی کتنی زیادہ تھی, کتنے برے حالات ہیں. اور شاید بہت سے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ دلی جیسے شہر کے اندر جو کووڈ کے بیڈ تھے وہ سیل ہو رہے تھے. وہاں کے اوپر فیک مریض جو تھے وہ لٹائے ہوئے ہوتے تھے اور لاکھوں کے اندر وہ بیڈ سیل ہوئے ہیں. تو اور جہاں تک آپ کی بات ہے مہنگائی والی, دیکھیں ایک آپ کی حکومت نے, ہماری حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا احساس پروگرام کے نام سے. اب اس احساس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ اس میں جب آپ کا کووڈ تھا, ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ امریکہ جیسے ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں کے اوپر اس وقت مطلب جو لوگ وہاں پہ بولتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کا سروائیو کرنا مشکل ہے, حالانکہ ان کی سوشل سیکیورٹی بڑی اسٹرانگ ہے. وہاں کے اوپر اگر وہ more than $1 اگر ایک انڈا ان کو مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے لحاظ سے 200 روپے کا ایک انڈا. اگر وہاں پہ جو ان کی گیس وہ جو 1 point something کی ڈلواتے تھے اور اگر اس وقت وہ 3.4 کی ڈلوا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ہم سے زیادہ مشکل میں. چلے میں اگر اس چیز کو کمپیئر نہیں کرتی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے اوپر ایسی کوئی آسمانی آفات آتی ہیں یا اس قسم کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا, کہیں تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی. اگر میں مفت علاج کراؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں ناشتے میں ایک دن انڈا نہ کھاؤں یا میں پراٹھا نہ کھاؤں, تو میں ایک دن میں چائے رس بھی کھا سکتی ہوں. سو یہ خالی کہنے کی بات نہیں ہے, یہ پریکٹیکل کرنے کی بات ہے. اگر ہم وہ چینی کی بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں جن کے بغیر ہم سروائیو کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اب کھانا تو ہے نا, آٹا دیکھیں, آٹے کے بغیر ہاں, تو گزارا اب جو نہیں آپ نے آٹے کی بات کی ہے, آپ کا ایک بالکل ریسنٹ ہم لوگوں نے ایک لانچ کیا ہے اور وہ احساس کریانہ کے نام سے. اور میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف میرا خیال ہے کہ جس دن ہر کسی تک یہ اویئرنیس پہنچ گئی, آپ کے یہ سارے جو شکوے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. جو ہمارا احساس کریانہ ہے اس کے بیچ میں آپ کی ابھی آپ بلکہ سن رہے ہوں گے, جیسے ہی آپ فون کال کریں گے آپ کے اوپر اس کی ایک ساتھ میں ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے. اس کو اگر کوئی بھی فالو کرے 8171 کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو آٹے کے 1 کلو کے اوپر 22 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. 1 کلو کے اوپر 22 روپے کی سبسڈی ہے. آپ کے آٹا, آپ کی دالیں اور آپ کا گھی. جو ہم نے انیشل سٹیج پہ سٹیپ کیا ہے وہ ان 3 چیزوں کے اوپر ہے. جو آپ کی سوسائٹی میں فرسٹریشن پھیل رہی ہے
وہ صرف اس لیے پھیل رہی ہے کہ ہم ایک جب کوئی بات کرنے لگتے ہیں کل فلاں چیز کا بم آپ کے سر پہ گرنے لگا ہے, تو جب آپ ایک خبر کو رپیٹ کرتے جائیں گے نا تو وہ بم نہیں بھی گرا نا تو آپ کے سر پہ گر جائے گا. بم گرتا جیسے پیٹرول مہینے میں کئی دفعہ مہنگا ہوا. دیکھیں ابھی تو یقیناً اس کو تھوڑا سا کم ہونا چاہیے ایز پر انٹرنیشنل مارکیٹ. اس کو میرا خیال ہے کہ کم انشاءاللہ ہوگا.